نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. یہاں سے آگے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اور کچھ رودات بیان کی ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں بارہا کیا گیا ہے، اس لیے آج ابتدا میں ان کا ایک جامع سا تصور اور ان کی ایک مختصر سی رودات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا، اور عراق کے علاقے میں شرک، بت پرستی رائج تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کی پہچان ملی اور ان کے بت پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو آتش نمرود میں گرایا گیا. اللہ کے حکم سے آگ، یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور حکم خداوندی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے 2 ساتھیوں کی معیت میں عراق سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے. آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط بن ہاران اور آپ کے چچا ہاران کی بیٹی سارہ بنت ہاران یہ آپ پر ایمان لائے تھے اس معجزے کو دیکھ کر، اور آپ کے ساتھ فلسطین ہجرت کر کے فلسطین میں پھر دعوت کا سلسلہ اور بڑھاپے کی اولاد سے نوازے گئے. قصیر دعائیں ربی حبلی صالحاً، حضرت سارہ کی بھی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعائیں. تو بڑھاپے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام. ان دونوں صاحبزادوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 گھرانوں کی لڑی، 2 فیملی ٹریز یا 2 گھرانوں کے سلسلے جاری ہوئے. ادھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت سارہ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسماعیل تھا، اور اسماعیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اس مناسبت سے یہ فیملی چین، یہ خاندان کی لڑی جو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جاری ہوئی، اس نسل خاندان کو اور اس خاندان کی لڑی کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے. بنی اسرائیل کی مختصر رودات اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
یہ تو فلسطین میں رہنے والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، سگے بھائی بنیامین، اور پھر وہ 10 بڑے بھائی جو حاسد اور جنہوں نے قتل کی سازش کی، کنویں میں ڈالا، اور یوں یہ خاندان کی لڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے فلسطین سے مصر منتقل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نبوت بھی ملی، حکومت عہدہ بھی ملا، مصر کے حاکم اور فرما روا بھی رہے 30 سالوں کے لیے۔ اور پھر جب برادران یوسف مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے، انشاءاللہ سورہ یوسف کی روداد میں ہم پڑھیں گے اور سنیں گے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور اپنے اہل خانہ کو واپس مصر میں بلا لیا۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے۔ اب جب تک انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم رکھا، تو اللہ نے ان کو حکومت عہدہ اقتدار بھی دیا۔ لیکن جب انہوں نے نبی اور اللہ کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیا تو پھر اللہ کی سنت غالب آئی۔ اب مصر میں بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے ظالم جابر قبطی قوم مسلط کر دی گئی، جنہوں نے ان کو غلام بنایا اور بہت ستایا۔ آج ہی کے سبق میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل ان پر ایمان لائی، اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، اللہ نے ان کو نجات دے کے صحرا میں آباد کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو صحرا سے واپس فلسطین میں اگلی نسل کو منتقل کیا۔ یوں عراق سے فلسطین اور پھر فلسطین سے مصر اور مصر سے واپس فلسطین، یہ خاندان کی لڑی واپس فلسطین منتقل ہو گئی۔ یہ وہ خاندان ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے پے در پے کنزیکٹیو کانٹینیوس انبیاء کی لڑی اس خاندان میں بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے وہ سب اس خاندان میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی الہامی آسمانی کتابوں کا تذکرہ سوائے قرآن کے وہ بھی اسی خاندان میں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب انبیاء اور آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم سوائے قرآن کے، یہ سب اس خاندان میں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا خاندان ہے، اور جب اللہ قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس سے مراد بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، تورات کے حامل یہود ہیں، جن کو قرآن نے مغضوب کہہ کر پکارا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں دوسری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، عیسائی یا نصارہ، انجیل کے حامل، جن کو قرآن میں دوالین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو گویا جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا تو اس سے مراد یہود اور عیسائی قوم میں ہے۔ اب ادھر دوسرے خاندان کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، بڑھاپے کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے حکم سے نوازا گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ایک غیر آباد بنجر بستی جسے قرآن میں وادی غیر ذی زرع کہہ کر پکارا گیا، ماں بیٹے کو آباد کیا۔
مکہ کی بستی وہیں سے آباد ہوئی، ام القریٰ بنی، اور یہاں سے جو خاندان کی لڑی چلتی ہے اسے بنی اسماعیل کہا گیا ہے۔ اس فیملی ٹری میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کا قرآن میں تذکرہ بارہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں اگلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال 40 نسلوں کے بعد مبعوث کیا گیا۔ تو اس خاندان میں صرف 2 نبی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ خاتم النبیین، اور قرآن یہ اس خاندان میں۔ تو یہ 2 خاندان ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بارہا آئے گا۔ بنی اسرائیل کی الہامی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی آمد کا تذکرہ تھا، اور وہ منتظر تھے، نگاہیں فرش راہ کیے بیٹھے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت فلسطین میں نہیں، مکہ کی بستی میں، بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں، تو پھر کیا ہوا؟ حسد، انانیت، دشمنی۔ وہ جو پہلے منتظر تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور آپ کے اوپر ظلم، زیادتیاں اور آپ پر ایمان نہ لانے والے مخالف بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں۔ گویا مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ اے بنی اسرائیل تم کیا کرو؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں ان کو یاد کرو۔ کثیر نعمتیں، انبیاء، ہدایت کے ذریعے، آسمانی الہامی کتابیں، اور پھر آگے روداد آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو من، سلوہ، بادلوں، چشموں سے نوازا۔ اور جب میں نے تم سے نعمتیں دی ہیں تو ان کو یاد کرو، اور کیا کرو؟ اوفوا بعہدی، جو وعدے تم مجھ سے کرتے ہو تم ان کو پورا کرو، میں جو تم سے وعدے کرتا ہوں میں ان کو پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اے بنی اسرائیل صرف مجھ سے ڈرو۔ اور کیا کرو؟ آیت نمبر 41، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن پر ایمان کی دعوت یہود و نصارہ کو دی جا رہی۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما معکم، قرآن کے لیے کہا گیا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ ٹرم بہت دفعہ قرآن میں آئے گی، مصدقا لما معکم، قرآن کے بارے میں کہ قرآن پچھلی الہامی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کیسے تصدیق کرتا ہے؟ ہم نے سورہ البقرہ کے بالکل آغاز ہی میں متقیوں کی، ہدایت پانے والوں، فلاح سے ہمکنار ہونے والوں کی صفت کیا دیکھی تھی؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ قرآن تو صرف یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ صرف قرآن کو الہامی کتاب مانو، قرآن کے مطابق ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے۔ ایمان بالکتب، آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو قرآن تو تورات، انجیل اور زبور کے من جانب الہی ہونے پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، تو یہ تصدیق ہی تو ہے۔ اور پھر قرآن میں جو ایمان کی بات، عقائد کی بات، احکامات کا تصور، جنت جہنم کا تصور، رب کا تصور، سزا جزا کا تصور، آخرت کا تصور جو قرآن میں بتایا گیا، یہ بنیادی طور پر وہی ہے جو پچھلی کتابوں میں۔ تو قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات، قرآن کا بیان بھی بیسکلی ایمانیات اور عقائد اور سزا جزا کے حوالے سے ان پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے اس قرآن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پر ایمان اس لیے لاؤ کہ یہ تمہاری الہامی کتابوں کی بھی تائید کرتا ہے،
جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی تو اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ ہی جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہ جو تذکرہ یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، یہ کیا تھا؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ قرآن پیش کرتے تھے، تو مکہ اور مدینہ کے لوگ یہ جاہل تھے، یہ بدو تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر تو کہتے تھے، لیکن دین ابراہیمی کے اکثر حصوں کو فراموش کر کے بھول چکے تھے۔ ان کے پاس تو اب کوئی الہامی کتاب، کوئی سورس آف گائیڈنس بھی نہیں تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور قرآن کے من جانب الہی ہونے کا اعلان، تو یہ ان دونوں چیزوں کی حقانیت اور ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کس کے پاس جاتے تھے؟ یہ اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، کیونکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ اپنے دور کے پیپل آف دا بک تھے نا، ان کے پاس الہامی کتابیں تھیں۔ تو پھر یہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی حقانیت کی تصدیق اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم تو الہامی کتابوں کے حامل ہو نا، تمہارے پاس تو الہامی کتابیں ہیں، تمہیں تو ورڈز آف اللہ اور وحی کے الفاظ اور انداز کا علم ہے، تم تو نبوت کے تصور کو بھی پہچانتے ہو، تو بتاؤ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور پھر تمہاری کتابیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور کیا یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں یہ انہی کتابوں جیسا ہے جیسے تم پڑھتے ہو؟ تو یہ اہل کتاب کے پاس جاتے تھے، اور اہل کتاب آگے جا کے وضاحت سے بات ہوگی، حالانکہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی بنیاد پر جو ان کی کتابوں میں تھی ان کو پہچان چکے تھے، جان اور پہچان چکے تھے، لیکن نہ خود مانتے تھے بلکہ سوال کرنے والوں کو بھی انکار کر دیتے تھے۔ تو اس پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم تھوڑی قیمت پر، کون سی قیمت؟ دنیاوی اغراض و مقاصد، دنیاوی فائدوں کی بنیاد پر تم جو حق ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کا، اس حق کو باطل کا پردہ ڈال کے چھپا نہ لو، اور جانتے بوجھتے اس حق کو نہ چھپاؤ۔ تو مخاطب ان آیات میں یہود اور عیسائی ہیں جن کو روکا جا رہا ہے حق کو چھپانے اور باطل کا معاون بننے کے لیے۔ اور پھر آیت نمبر 43 میں ان کو حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم کیا کرو؟ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا یہ بات یاد رکھیے گا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ اور میں پھر دہرا رہی ہوں کہ یہ دونوں حکم اکٹھے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا، یہ دونوں حکم اکٹھے 70 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، اور ابتدائی مدنی دور میں یہ اس مکی مدنی صورت میں سورہ بقرہ میں دہرائے گئے ہیں۔ اور پھر ان کو کہا گیا کہ نماز قائم کرو، تو کیسے نماز قائم کرو؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ جب تم نماز پڑھو، ورکعو کیا ہے؟ فعل امر ہے جمع کو، کہ مسلمان مردوں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب تم نماز پڑھو، نماز پہ رکوع کرو، تو کیسے کرو؟ اکیلے اکیلے نہیں، تنہا فردن نہیں، مع الراکعین، ان لوگوں کے ساتھ کرو جو رکوع کرنے والے۔ سو اس کو بھی سرکل کر لیجئے، آیت نمبر 43 سورہ بقرہ کی۔ جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ قرآن میں کہاں حکم دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز فرض ہے، تو اب آپ 2 حوالے دیں گے۔ اقیموا الصلاۃ 700 ٹائمز ان قرآن، 700 دفعہ قرآن میں جو بات آئی ہے کہ نماز قائم کرو، مفسرین کی روح میں اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ مردوں کے لیے باجماعت نماز کا حکم۔
اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں جو اللہ نے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بھی مردوں کی بعد جماعت نماز کا حکم ہے۔ مسلمان مردوں کے لیے فرض رکعتوں کو با جماعت ادا کرنا حکم خداوندی فریضہ دین ہے۔ پھر دہرا لیجئے وہ حدیث بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے، مسجد نبوی میں اذان پکاری گئی ہے، اقامت پکاری گئی ہے اور جماعت کی تیاری ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے مقرر کر دوں اور ایک آگ کا انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں مرد بغیر کسی عذر کے بعد جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو یہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک جگہ 25 گنا اور ایک جگہ 27 گنا اجر کا ذریعہ ہے۔ یہ بعد جماعت نماز حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے فرض رکعتوں کے حوالے سے۔ بعد جماعت نماز کی برکات اور فیوز تو آپ نے دیکھ لی، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو، مسجدوں کی طرف کیا کریں گے؟ بعد جماعت نماز کی ادائیگی۔ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو، کامل پرفیکٹ کمپلیٹ نور، ان کی قبر میں، زندگی میں نور ہدایت، اور پھر پل صراط پر بھی نور۔ اور اسی طرح حدیث میں وہ وعدہ بھی ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے لیے ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا۔ یہ برکات و فیوز ہے۔ اور پھر یہ با جماعت نماز بہترین تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا تربیت کرتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ جب مسلمان مرد با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو تربیتی نکات، سب سے پہلے وقت کی پابندی، پنکچوالٹی، جو آج ہمارے معاشرے میں سے اٹھتی جا رہی کیونکہ با جماعت نماز نہیں، وقت کی پابندی سکھاتا۔ پھر یہ با جماعت نماز نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھاتی ہے، صف بندی، پھر اتحاد، مسلمانوں کے باہمی اتحاد، اتفاق، آپس کی محبتیں، اخوت، فرٹرنٹی، بردرہڈ، بھائی چارہ۔ اتحاد ہی تو ہے کہ ایڑی سے ایڑی، کندھے سے کندھا، سب بنیان مرصوص ایک صف، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کی تربیت کرتی ہے یہ نماز۔ مسلم یونٹی سکھاتی ہے یہ نماز۔ پھر ذات پات، اونچ نیچ، رنگ، نسل، برادری سب مٹا دیتی ہے۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، یہ نماز کا۔ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ذات برادری نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی دھڑا نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر تکبیر کہہ کے صف بستا ہے۔ اور پھر نماز، وہ مسجد، وہ جماعت ایک پلیٹ فارم جہاں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور بانڈ، ایک دوسرے کی خبرگیری، ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی مدد کا موقع اور سچویشن اور اپرچونٹی فراہم کرتی ہے۔ علامہ اقبال بانگ درا میں اپنے شکوہ جواب شکوہ میں وہ با جماعت نماز کا تصور سمجھاتے ہیں نا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ہے با جماعت نماز۔ الہی اس حکم خداوندی کو پہچاننے، اس کو سمجھنے
کہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ درد دل سے، اخلاص سے، حکمت سے، محبت سے، لگن اور تڑپ سے اس دعوت کو اپنے گھر کے مردوں تک پہنچانے والیاں بنا۔ الہی ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے۔ یہ معاشرہ جس کا حال یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی اور عیدین میں بھی اور رمضان کی تراویحوں میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن اس علاقے کے وہی آباد کار پتہ نہیں باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ الہی ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا دے، اللہ مسجدوں سے دل جوڑ دے، اللہ ہماری نسلوں میں مؤذن پیدا کر دینا، مسجدوں میں نمازوں کی امامتیں کرانے کے قابل ہمارے بیٹوں ہمارے پوتوں کو بنا دینا۔ الہی ان کی مسجد کے طرف چل کے جانے والے قدموں کو ہمارے لیے بھی اجر اور نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ آیت نمبر 44، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کو کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب تو یہود اور نصارہ کو کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے ہو، بڑے بڑے درس دیتے ہو، بڑے بڑے پرچار کرتے ہو، بڑے بڑے واعظ اور نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ باتیں کرتے کیوں نہیں جو تم لوگوں کو کہتے ہو؟ دعوت اور تبلیغ دینے والوں کو قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کا حکم، دائیوں کو، مبلغین کو جو دعوت دیتے ہیں اس پر خود عمل کر کے اپنا ذاتی نمونہ پیش کر کے اپنی دعوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا پیغام۔ اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے۔ اللہ جو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ اس پر عمل ہم سب کے لیے بھی آسان بنائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بے عقلی کا طریقہ ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کم عقلی کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو تو دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، پرچار کرنا، بڑے بڑے واعظ و نصیحت اور پندار، اور خود بے عمل۔ اللہ ہمیں باعمل دائی بنانا، اللہ ہمیں باعمل دائی بنانا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہاں پر صبر کی تاکید، جنت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، جنت کا رستہ دشوار گزار ہے، چڑھائی کا رستہ ہے اور ویسے بھی دشوار گزار ہے، تو صراط مستقیم پر چلنے والوں کو صبر کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور صبر کیسے ملے گا؟ نماز کے ساتھ۔ You want to resort to patience؟ تم پیشنٹ بن کے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، صابر بن کے اللہ کی بندگی پر جمنا ڈٹنا چاہتے ہو، تو کیا صبر کیسے ملے گا نماز کے ساتھ؟ گویا صبر کا اور نماز کا چولے دامن کا ساتھ ہے، دونوں آپس میں بہت گہرا بانڈ رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا صبر کو آسان کر دیتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ساری کی ساری ضبط اور کنٹرول ہی تو سکھاتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور صبر کا مطلب بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے، سیلف کنٹرول ہی تو صبر ہے، پیشنس اور ٹالرنس ہی تو صبر ہے۔ نماز تکبیر سے لے کے سلام تک ضبط نفس ہے، ہمارے دل، دماغ، حواس، سوچوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ضبط لسان ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سکھاتی ہے۔ ضبط نگاہ،
نگاہ کو کنٹرول میں رکھنا سکھاتی ہے. تم نے نگاہیں ادھر ادھر نہیں گھمانی, اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہے. ضبط اعضاء ہے, ہاتھوں کو پاؤں کو کنٹرول میں رکھنا سکھاتی ہے. تو گویا نماز تو پوری تکبیر سے لے کے سلام تک, سر سے لے کے پاؤں تک, ظاہر باطن ہر چیز کو ٹوٹل کنٹرول میں, ضبط نفس, یہ نماز کی تربیت ہے. اسی لیے ایک نمازی کے لیے پھر صبر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ نماز کے ساتھ صبر کرنے کے لیے مدد حاصل کرو. اور کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور اللہ نے ایک حتمی یقینی حقیقت بھی بتا دی کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. انہا میں ہاں کی ضمیر نماز کی طرف جاری, اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بھاری ہے, مشکل ہے, گراں ہے, مشقت طلب ہے سب لوگوں کے لیے, سوائے ان لوگوں کے لیے جو خاشعین ہیں. خاشعین وہ ہیں جو اللہ سے ڈر ڈر کے, جھک جھک کے, دب دب جاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, انکساری کرتے ہیں, جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے. صرف ان کے لیے نماز ہلکی ہے. جن کی نمازوں میں خشیت الہی نہیں ہے, جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے, ان کے لیے نماز بھاری. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر خاشعین کی صفات بتا دی, خاشعین کی کیفیت بتا دی کہ خاشعین جن کے لیے نماز ہلکی ہے, جو نماز کو بھاری نہیں سمجھتے, جن کے لیے نماز بوجھل نہیں ہے. منافق کون؟ دہرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. تو یہاں اللہ ایک اور حقیقت بتا رہا ہے کہ سب لوگوں کے لیے نماز بھاری ہوگی سوائے وہ لوگ جو خاشعین ہیں, جو خشوع کرتے ہیں. اور خاشعین کون سے ہوتے ہیں؟ الذین, خاشعین تو وہ ہوتے ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین کی صفت یہ ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, اور یہ کہ وہ اس ہی کی طرف رجوع کرنے والے اور لوٹنے والے ہیں. تو گویا نماز ان کے لیے ہلکی ہے جو خاشعین ہے. اور آیت نمبر 46 میں پھر خاشعین کی دو کیفیتیں بتائی گئی. اس آیت کی تفسیر سے خاشعین کی دو کیفیتیں سمجھ میں آتی. خاشعین وہ ہیں جن کو یقین ہے کہ اس عارضی دنیا کے بعد انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس عارضی دنیا کے بعد اپنی ابدی زندگی میں انہیں انہم الیہ راجعون, انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے, رب کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, سوال جواب حساب کتاب کرنا. تو جس کو نماز پڑھتے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہو, اس کے لیے نماز پھر ہلکی, اس کے لیے نماز پھر ہلکی. جس کو نمازی کو یہ احساس ہو کہ جس طرح میں دن میں 5 دفعہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور نماز میں رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتی ہوں, اسی طرح ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. جس کے نماز کے دوران یہ کیفیت اس کے دل کے اوپر طاری اور حاوی ہو کہ میں 5 دفعہ باوضو ہو کر اللہ کے حضور نماز میں کھڑی ہوتی ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے, اسی طرح میں نے قیامت کے دن میدان حشر بھی حاضر ہونا ہے. اور یہ 5 وقت کی نمازیں مجھے اس ملاقات کی تیاری کرواتی ہیں, اس کے لیے نماز پھر بھاری نہیں رہتی. اس کے لیے نماز اس کی آخرت کی ملاقات کی تیاری کا ذریعہ بن جاتی. اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے جب رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو اس رب کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا, تو پھر اس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی. نماز پڑھتے ہوئے یہ تربیت ہے کہ یہ نماز 5 دفعہ میری دن میں رب سے ملاقات کی ٹریننگ کر رہی ہے, تربیت کر رہی ہے, یاد دہانی کر رہی ہے. 5 دفعہ وہ رب کی ملاقات کو رب کے سامنے, مالک یوم الدین کے سامنے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی کیفیت اپناتا ہے, پھر اس کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی. دوسری بات کہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے ہے کہ اسے نماز میں رب سے ملاقات کا احساس ہوتا ہے. وہ جو کہا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں,
اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو بس جو نمازی نماز اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر کے پڑھتا ہے کہ میں اس نماز میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، پھر اس کے لیے نماز ہلکی ہو جاتی ہے. حدیث جبرائیل، بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک مسافر جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، وہ آئے تھے اور انہوں نے 3 سوال کیے تھے. ان میں سے ایک سوال تھا من احسان، کہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز ایسے پڑھے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ایسے پڑھے قَلَّمْ تَرَاهُ کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جس نمازی کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب سے ملاقات کر رہی ہوں، یہ میری نماز میری رب سے میٹنگ ہے، تو پھر اس کے لیے نماز ہلکی ہو جاتی ہے. میرا رب کتنا رحمان ہے، رب کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہر بندے کی اپنے سے ملاقات اتنی آسان کر دی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو شب معراج پر ڈائریکٹ ملاقات ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، لیکن اسی شب معراج پر جہاں آپ کی اللہ سے ملاقات ہے، وہاں پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دے دیا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ملاقات میرے ساتھ ہو گئی شب معراج پر، اب امت کی ملاقات کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. 5 دفعہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو اللہ سے ملاقات کا پروانہ نماز کے ذریعے ملتا ہے. اللہ کتنا مہربان ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے حاکموں سے ملاقات آسان ہے. دنیا کے حاکموں، دنیا کے مالکوں، کتنا مشکل ہے نا. کسی پرائم منسٹر سے، کسی چیف منسٹر سے، کسی گورنر سے. آج تو یہاں پر کسی ڈاکٹر سے ملاقات اور اپوائنٹمنٹ کتنی مشکل ہے. 2 3 مہینوں کی اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں، پھر 4 گھنٹے جا کے باہر بیٹھتے ہیں، پھر جب اندر باری آتی ہے تو ایک بس واجبی سی ملاقات ہوتی. یہ کس کی ملاقات ہے؟ حاکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم، مالک الملک، مالکوں کا مالک. اور کتنی آسان، کتنی آسان. وضو کرو، ساتر لباس پہنو، قبلہ رو ہو، تکبیر کہو، ہاتھ باندھو، تمہاری رب سے ملاقات شروع. اتنا چھوٹا سا پروٹوکول کر کے اس سچویشن میں حاکموں کے حاکم، مالکوں کے مالک، رازق، خالق، الودود رب سے ملاقات. ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر دے دیا ہے، اپنا ہاٹ لائن کانٹیکٹ دے دیا مجھے اور آپ کو. تکبیر کہو، ہاتھ باندھو، مجھ سے ملاقات شروع. جو تمہارے دکھ ہیں، جو تمہارے غم ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنی حاجتیں، اپنی پریشانی، اپنے دکھ اس ملاقات میں مجھ سے بیان کر دو. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے. جس نمازی کو 2 کیفیتیں حاصل ہوں، ایک تو یہ کہ اس کو پتا ہو کہ جیسے یہ نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز میری رب کی ملاقات کی تیاری اور یاد دہانی ہے، اور دوسرا اس کو پتا ہو کہ یہ میری رب کی ملاقات کا وقت ہے، میرے اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالنہار، اپنے سسٹینر سے ملاقات کا وقت ہے. پھر اس کا دل نماز میں لگ جاتا ہے، اس کو نماز میں لطف بھی آتا ہے، اس کو نماز میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کو نماز بھاری نہیں لگتی. اور پھر جس کے لیے نماز ہلکی ہو جاتی ہے، اس کے لیے راہ حق پر چلنا صبر سے آسان ہو جاتا ہے. وہ واقعہ دہرا لیجئے. بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے سوال کیا کہ بلال، تم اپنے اعمال میں سے کون سا عمل ایسا پاتے ہو کہ جس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ اجر کے امیدوار ہو؟ کیوں؟ کیونکہ بلال،
آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. سبحان اللہ. یہ بلال حبشی ہے، یہ بلال حبشی ہے جن کے قدموں کی آواز نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے سنی. حضرت بلال نے بڑی عاجزی سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عمل ہے جو میں مداومت سے کرتا ہوں. مداومت کا مطلب ہمیشگی سے، دوام سے، پرسسٹنس سے، پرسیورنس سے. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا. ویسے بھی اللہ کو عمل وہ پسند ہے جس میں ادوامہ ہو، جس میں اس کا دوام ہے، چاہے وہ چھوٹا کتنا ہو. تو میرا ایک عمل ہے جس کو میں مداومت سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، مجھے جتنی استطاعت ہوتی ہے میں ہلکے پھلکے نوافل ادا کر لیتا ہوں. یہ کون سے نوافل ہیں؟ تحیۃ الوضو کے نوافل. یہ نوافل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نوافل، تحیۃ الوضو کے نوافل آسان ہے، ہلکے ہیں. صبر بھی اسی لیے آسان تھا. کتنا صبر ہے بلال حبشی. مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، گھسیٹے جاتے تھے. مالک مارتے مارتے تھک جاتا تھا، اور پھر زنجیروں میں جکڑ کے، رسیوں میں باندھ کے جو اوباش لونڈے ہیں نا، ان کے حوالے کر دیتا تھا. وہ دہکتی ہوئی ریت پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے. مارنے والا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، گھسیٹنے والے گھسیٹتے گھسیٹتے تھک جاتے تھے، لیکن احد احد کہنے والا احد احد کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا. اور پھر جب سب تھک جاتے تھے تو بلال حبشی کا مالک جابر ظالم ان کو اس دہکتی ہوئی ریتیلی زمین کے اوپر لٹا کے ان کے اوپر بھاری پتھر کی سلیں رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے، اور پھر پوچھتا تھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ احد، ایک رب. یہ صبر تھا، یہ صبر تھا راکھ حق پہ. وہ پتھر کی سلیں بھی ہلکی ہو گئی تھی، پتھر کی سلیں بھی ہلکی ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ نماز ہلکی تھی. وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، وہ پرسیکیوشنز، وہ پریشنز، وہ ٹارچرز، اتنی بھاری پتھر کی سلیں بھی بلال حبشی کے لیے ہلکی تھی، کیونکہ ان کے لیے نماز ہلکی تھی. جس کے لیے نماز آسان ہو جائے، جس کے لیے نماز ہلکی ہو جائے، اس کے لیے راہ حق کی تکلیفیں بھی ہلکی اور آسان ہو جاتی ہیں. کتنی ہلکی اور آسان ان تکلیفوں اور مصائب کا پہچان حضرت بلال کو جب مارا اور پیٹا اور گھسیٹا جاتا تھا، تڑپایا رلایا جاتا تھا، تو ساتھی پوچھتے تھے کہ بلال اب تھکتے نہیں ہیں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مستقل مزاجی سے پوچھنے والوں کو، حیرت سے پوچھنے والوں کو، صبر کے پہاڑ کو دیکھ کر حیرت کرنے والوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ، تم جب بازار جاتے ہو اور ایک مٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو تم ادنا سا مٹی کا پیالہ جب خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے؟ تو بس میرا مالک میرے ساتھ جنت کا سودا کر رہا ہے، مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے. یہ سب تکلیفیں ہلکی تھیں، یہ سب مشکلات، عقوبتیں ہلکی تھیں، کیونکہ نماز کے ساتھ دل جڑا ہوا تھا. جس کے لیے نماز ہلکی ہو جائے اس کے لیے صبر بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ نمازوں کے ساتھ دل لگ جائے. الہی نمازوں میں لطف اور سرور عطا فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47. پھر بنی اسرائیل مخاطب کیے جا رہے. اے بنی اسرائیل، تم ذکر کرو ان نعمتوں کا جو میں نے تم پر کی. ان تمام نعمتوں کا ذکر کرو، ان کو یاد رکھو جن سے میں نے تمہیں نوازا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی
اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ آیت نمبر 48 میں مختصر اور جامع طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ سفارش اور شفاعت کا تعارف کروایا۔ انشاءاللہ آیت الکرسی میں وضاحت سے بات ہوگی کہ قیامت کے دن سفارش کون کرے گا، کس کی کرے گا، کب کرے گا، کس معاملے میں کرے گا، کس حد تک کرے گا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب اللہ کا حکم اور اللہ کے فیصلے سے ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے آگے اب کچھ رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں، تورات کے حاملوں، یہود کی روداد اور تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی کہ اللہ ہمیں مغضوب کے رستے پہ نہ چلانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایکچولی وہ سارے کے سارے، مجھ سمیت آپ سمیت وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے سورہ فاتحہ میں مغضوب اور یہود کے رستے سے بچنے کی خواہش اور دعا کی، ان کو مغضوب کا ایکچولی رستہ، ان کی سرگرمیاں، ان کے رویے بتائے گئے ہیں، تاکہ ہم صرف دعائیں نہ مانگیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ان کے رویے پڑھیں، تاکہ وہ رویے اپنانے سے رک جائیں۔ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہمیں حقیقت میں مغضوب کے رویے، ان کے انداز، ان کی سرگرمیاں، ان کی سرکشیاں، ان کی نافرمانیاں دکھائی جائیں، تاکہ ہم ان کو سمجھنے اور ان سے باز رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسری وجہ، جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مکہ میں تو مشرکین سے تعلق تھا، مخاطب مشرکین تھے۔ اب جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو سب سے بڑی مخالف پارٹی تھی، جو سب سے بڑا اپوزنگ گروپ تھا، وہ کون تھا؟ وہ یہود تھے۔ تو اس لیے بالکل مدنی دور کے ابتداء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے آباء و اجداد، بنی اسرائیل جو یہود کے آباء و اجداد تھے، ان کے غلط رویاں، ان کی سرکشیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو انہوں نے نافرمانیاں کی وہ دکھائی جا رہی ہیں اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کو تنبیہ کی جائے کہ تمہارے آباء و اجداد نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا تھا، تو ایسے عذاب الہی سے دوچار ہوئے، تاکہ مدینہ کے یہود کو یہ پیغام دیا جا سکے۔ تیسری وجہ کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی پیروی سے روکا جا سکے اور جو مشابہت ہے اس سے روکا جا سکے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ، اس کا مفہوم ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہر وہ کام کریں گے جو یہود اور نصارہ نے کیا، یعنی مسلمان یہودی اور عیسائیوں کی ہر کام میں پیروی کریں گے۔ اور پھر آپ نے مثالیں دے کر بتایا، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گو کی بل میں گھسے تو مسلمان یہ بھی گو کی بل میں گھسیں گے، اور اگر انہوں نے ماں سے زنا کا گناہ کیا تو یہ بھی ماں سے زنا کا گناہ کریں گے۔ تو اس لیے کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نے ان مغضوب اور دوالین کی ہر بات میں ان کو فولی کاپی اور ان کے پیچھے چلنا ہے، تو اس لیے یہ رویہ دکھا دیا گیا کہ یہ رویہ کرنے والوں کا یہ انجام ہے، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی، ان کی اندھا دھند تقلید سے بچ کر اس انجام سے بچ جائے۔ اور چوتھی بات، جب میں خاص طور پہ یہ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی روداد کا یہ حصہ اس واقعے کا پڑھتی ہوں تو مجھے بالکل یہ پورا واقعہ پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ جو ہے نا، اس کی تاریخ سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ جو ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے رویے،
جو ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے انداز رہے اور پھر جیسے جیسے حالات اور معاملات ہوئے، یہ بالکل منوان وہی ہیں جو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نظر آتے. اللہ نے ان کی رودات سکھائی. قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ یہ میں قصے تمہیں کیوں دیتا ہوں، لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، ہوش مندوں کو عبرت ملے. قرآن کے قصوں کو عبرت کے لیے پڑھنا ہے تاکہ وہ پھر نہ ہو جائے. اور تاریخ کی روداتیں بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں، تاریخ کو، ہسٹری کو کیوں پڑھا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو. تو ہماری تاریخ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے رویے بالکل ملتے جلتے ہیں تاکہ ہم مماثلت دیکھیں اور آگے ان رویوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کریں. آیت نمبر 49، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. کیا عذاب تھا؟ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ عذاب بنی اسرائیل جب مصر میں آباد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ اور نبی کی تعلیمات کو پس پش چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے. جب تک تو زمین اللہ کی تھی، اس پر اللہ کی حاکمیت قائم رکھی، تو حکومت، عہدہ، اقتدار، طاقت سب ملی. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نبذہو من وراء ظہورہم، اپنے پس پشت پھینک دیا، فراموش کر دیا، بھلا دیا، نافرمانیوں کی طرف لگے، تو پھر اللہ کی سنت ہے، اللہ نے ان کے اوپر ایک ظالم قوم کو مسلط کر دیا. ان سے حکومت، عہدہ، اقتدار، فرما روائی سب چھین لی گئی. قبطی قوم، قوف با تو یا، قبطی قوم کو، ظالم قبطی قوم جو مشرک قوم تھی، گائے کو پوجنے والی مشرک قبطی قوم کو مسلط کر دیا. اور قبطیوں کے حکمران فیروز، فرعون ان کے حکمران. فرعون کسی فرد کا نام نہیں تھا، فرعون ان کے حاکموں، ان کے عہدے داروں کا نام تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، تو قبطیوں کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ قوم اور یہ فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور یہ اپنی غلام قوم پر، سلیوز پر ظلم کی حد کرتے تھے. ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان سے مشقتیں کرواتے تھے. اور جو مشقتیں فرعون اور قبطی قوم بنی اسرائیل کی غلامی میں ان سے لیتے تھے، اس کی روداد یہ احرام مصر ہے. جو پرانے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہے نا، دا 7 اینشینٹ ونڈرز آف دا ورلڈ، ان میں ایک پیرامڈز آف ایجپٹ، احرام مصر. یہ احرام مصر جو ہے نا، یہ چیخ چیخ کے بنی اسرائیل غلام قوم کی ظلم کی روداد بیان کرتے. قبطی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ بنی اسرائیل کے مردوں کو جو غلام تھے ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور یہ بڑے بڑے پتھروں کی سلیں اور بڑے بڑے پتھروں کو سلیجز کے اوپر، وہ دریائے نیل سے اٹھا کے سلیجز کے اوپر وہ گھسیٹ کے یہ اس تعمیر کی جگہ پر لاتے تھے. اور یہ احرام مصر کو انہی سے مشقت کے ذریعے، اپنے تکبر کی علامتوں کے لیے، اپنی بڑائی کے چرچوں کے لیے، ان کے حکمران جو ہے نا یہ فرعون، ان سے احرام مصر کی تعمیر کرواتے. اور پھر بیٹوں کو قتل کرنے کا آزمائش کیا تھی؟ آگے جا کے یہ رودادیں آئیں گی کہ جو دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا جو حکمران فرعون تھا، اس کو خواب آیا تھا، اور اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی غلام قوم میں کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو میرا تختہ حکومت الٹ دے گا. اور پھر اس نے درباریوں سے جب مشورہ کیا تو مشورے میں یہی نتیجہ آیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. چونکہ خواب میں بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان حکومت کا تختہ الٹے گا اور نظام کو بدلے گا، تو یہ بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو ہی قتل کر دے. تو فرعون نے حکم دے دیا اس جبر کا، اس ظلم کا، اس زیادتی کا، کہ بنی اسرائیل کے جس گھرانے میں بچہ پیدا ہوگا اور لڑکا ہوگا تو اس کی ماں کے ہاتھ سے، گود سے چھین کے اس بچے کو فوجی سپاہی جاتے تھے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. بہت بڑا عذاب تھا. اولاد نرینہ کو ویسے ہی آنکھیں ترستی ہیں. اور
9 مولود بیٹوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کے ان اہل خانہ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دینا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر دوہری آزمائش تھی، بیٹیاں چھوڑ دیتے تھے. ان کی نسل کشی کر دی تھی فرعون. بیٹے قتل، اور جو بیٹیاں بچ جاتی تھی پھر ان کو جبراً اپنی لونڈیاں بناتے تھے، اور بنی اسرائیل کی نسل کشی ہوئی اور ان سے اپنی نسل کو چلاتے. تو یہ دوہرا عذاب تھا ان پر. عذاب کیوں آیا تھا؟ عذاب ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے آیا تھا. انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کا خاتمہ کر دیا تھا، تو پھر اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا تھا. اپنی رودات دیکھ لیجیے. بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی رودات کیا ہے؟ مغل ریاست، مغل سلطنت کا تعارف ہے. کتنا بڑا دور حکومت، مغل ڈائنیسٹی کتنی بڑی ایک اسلامی ریاست تھی. مغلوں کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ کیسے شروع ہوئی تھی یہ مغل ریاست؟ وہ جو فلسفہ علامہ اقبال بتاتے ہیں نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، یہ ایسے ہی تھا. بابر اور پھر کچھ حد تک ہمایوں، یہ پوائنیئرز تھے نا مغل ریاست کے. انہوں نے داغ بیل ڈالی تھی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی بر صغیر میں مغل ریاست کی. بابر اور ہمایوں آئے تھے اور وہ تلواروں کے زور سے جہاد کرتے قتال کرتے آئے تھے، اور اتنی بڑی مغل ریاست، وہ بنگلہ دیش سے لے کے ایران و افغانستان تک اتنی بڑی مغل ریاست. پھر کیا ہوا؟ طاؤس و رباب. جب مغلوں میں عیاشیاں آ گئیں، مغلوں میں تناسانیاں آ گئیں، ناچ گانے موسیقیاں ہی نہیں بلکہ ہندوؤں اور مشرکوں کے ساتھ نکاح کا کام شروع ہو گیا. یہ بادشاہ اکبر کے دور میں ہوا تھا. تو پھر دین الہی بن گیا، اور پھر حاکم بھی شرک کے مرتکب ہو گئے. تو بس پھر اللہ نے اسی اتنی بڑی اسلامی مغل حکومت کا خاتمہ ہوا. زوال پذیر ہوئی نا. کیسے زوال آیا تھا؟ فال آف دا مغل ڈائنیسٹی کی وجوہات ہم اپنی میٹرک اور اپنی نومی کی کتابوں میں پڑھتے رہیں. مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اور فال آف مغل ڈائنیسٹی، جو اللہ قرآن میں کہتا نا کہ ہمیں آسمان سے کوئی بڑا عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ہوا تھا؟ انگلستان سے کتنے سمندروں کا سفر طے کر کے کچھ بحری جہاز آئے تھے، کوئی بحری افسر آئے تھے، یہ سیلرز تھے، یہ بر صغیر کے ساحل پر اترے تھے، تجارت کے نام سے آئے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ سب سن چکے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے نا، تاریخ کی کتابوں میں. وہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے تھے بر صغیر میں تجارت کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بر صغیر کا حکمران بنا دیا. اللہ نے مغلوں سے حکومت چھین لی، دین الہی بنانے والوں سے، ناچ گانے اور موسیقی کی تالوں کے اوپر ناچنے والوں سے اللہ نے حکومت چھین لی تھی. اور پھر اللہ نے ان کے اوپر انگریزوں کو 200 سال کے لیے حکومت. کیا کرتے تھے یہ انگریز؟ بالکل یہی جو یہاں پر فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ کرتے تھے. وہ انگریز مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. کیا خیال ہے روداتیں بھول گئی ہیں؟ 1857 1857 کی جنگ آزادی کی روداتیں کہ کیسے میرٹھ میں کیسے مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا اور پابند سلاسل کیا گیا تھا، اور پھر کیسے جلیاں والا باغ میں پکڑ کے مسلمانوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا تھا. تو جو روداد ان کے ساتھ ہوئی منون وہی روداد بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی دہرائی گئی. جب زمین اللہ کی ہو اور اس زمین پر کوئی مسلمان قوم اللہ کے دین کی حاکمیت اور اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنا چھوڑ دے تو عین ممکن ہے کہ اس قوم کو اللہ لے جاتا ہے اور اللہ دوسری ظالم قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لے کر یہ پاکستان کے خطے کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے اور بروقت ہوش کے ناخن لے کر پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے. پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 50 یاد کرو وقت
جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل جب تک انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو ظالم قوم ان کے اوپر مسلط ہوئی۔ اسی بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا، وحی کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ اب جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کا دم بھرنے لگے تو اللہ نے پھر حالات بدل دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے دلوں کو نہیں بدلتی، اپنے رویوں کو نہیں بدلتی۔ رویہ نافرمانی ہوئی تھی تو اللہ نے ظالم قوم کو مسلط کیا، رویہ پھر اطاعت میں بدل گیا، رویہ پھر فرما برداری میں بدل گیا، رویہ پھر ایمان کی طرف پلٹ آیا تو اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم، اپنی خاص رحمت کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرنے والی بنی اسرائیل کی اس قوم کو پھر اس سمندر کے درمیان میں سے گزار دیا۔ آگے واقعہ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں، شعراء میں، قصص میں کہ کیسے وہ سمندر پھٹ گیا تھا، ایک پہاڑ کی طرح ادھر اور ایک پہاڑ کی طرح ادھر، اور سڑک بن گئی تھی اور یہ گزر گئے تھے۔ اور پھر پیچھے جب فرعون آنے لگا تو اور فرعون کی ساری فوج آنے لگی تھی اور لشکر، تو وہ واپس دریا مل گیا تھا اور آنکھوں کے سامنے دشمن غرقاب ہو کے ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے آزادی بھی دی، اللہ نے غلامی سے نجات بھی دی، اللہ نے ظلم کا خاتمہ بھی کیا، اللہ نے ظالموں کا انتقام ان کی آنکھوں کے سامنے بھی دکھایا۔ کتنا بڑا انعام! کیا خیال ہے یہ معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کہ نہیں کیا؟ بر صغیر مسلمانوں کی تاریخ دورائیں، نافرمانی کی تھی تو ایسٹ انڈیا کے انگریز 200 سال کے لیے حاکم رہے، جب پھر اطاعت کی طرف پلٹے، کب حالت بدلی تھی بر صغیر کے مسلمانوں کی؟ جب سارے کے سارے بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم رحمت اللہ کی قیادت میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے ایک نعرہ لگانے لگے تھے۔ کیا تھا وہ نعرہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیں، سب مل کے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بر صغیر کے مسلمان اس لا الہ الا اللہ کے کلمے پر جمع ہو گئے تھے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے یہ کہنے لگے تھے کہ اللہ ایک خطہ دے دے، اللہ زمین کا ایک ٹکڑا دے دے، وہ پاک سرزمین دے دے، اس پر لا الہ کا نظام نافذ کریں گے، اس پر قرآن کو آئین بنائیں گے، قرآن کو دستور بنائیں گے، قرآن کو نظام حکومت بنائیں گے، تو رحمت الہی شامل حال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ وہ تو سمندر میں سے گزرے تھے، لیکن بر صغیر کے مسلمان بھی تو آگ اور خون کے سمندر طے کر کے اس پاکستان کے خطے میں پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے؟ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یہ پاکستان کا خطہ آزاد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور وہ انگریز وہاں سے نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ غلامی کے شکنجوں سے بچے تھے کہ نہیں بچے تھے؟ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آیت نمبر 51 اور آگے یاد کرو۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف ہی کر دیا، شاید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے پہ پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے تو بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا تواب اور رحیم ہے۔ ان آیات میں آیت نمبر 51 سے لے کے 54 تک اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی رداد غلامی سے نجات ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آنکھوں کے سامنے فرعون غرقاب ہو گیا،
ان کو صحرائے سینا تک پہنچا دیا. اب یہ قوم آزاد ہو گئی تھی. جب تک قوم غلام تھی تب تک ان کو شریعت کے احکامات نہیں دیے گئے تھے. کیوں بھائی؟ کیونکہ غلام قوم ایک ظالم حکمران کے شکنجے میں جکڑی ہوئی غلام قوم تو شریعت کو نافذ نہیں کرتی. اس کے پاس تو حق اختیار ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہوتی. شریعت کے نفاذ کا مطالبہ غلام قوموں سے نہیں, آزاد قوموں سے ہوتا ہے. جب تک وہ فرعونیوں کی غلامی میں تھے ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی, شریعت کے احکامات بھی نہیں دیے گئے. اب جب آزادی ملی, غلامی سے نجات ملی, آزاد خطہ ملا, تو ان سے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ تھا. اس لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نجات کے فوری طور پر بعد میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر, جہاں نبوت سے نوازا گیا تھا اور جہاں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے, اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. 40 روز کی ملاقات, شبانہ روز ملاقات کا مقصد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی شریعت کے احکامات دیے جائیں تاکہ اب آزاد قوم شریعت موسوی کو نافذ کرے زمین کے اوپر, اللہ کے نظام کو غالب کرے زمین کے اوپر. 40 روز کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون اور قبطی قوم یہ گائے کو پوجتے تھے, یہ گاؤ سالہ عبادت کے عادی تھے, بچڑے کو پوجتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رداد آئے گی آگے وضاحت سے. تو وہ سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا جس کے منہ میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ویسے بھی سونا محبوب اور سونا پسندیدہ, اوپر سے وہ بچڑا, وہ جو ان کے حاکموں کا بچڑا تھا, ان کے مالکوں کا بچڑا تھا. انہوں نے فوراً ہی پھر ہی اس کی پوجا شروع کر دی. انہوں نے پھر اس کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کیا ان کو جسمانی طور پر بھی آزادی مل گئی تھی, جغرافیائی طور پر بھی آزاد ہو گئے تھے, لیکن ذہنی طور پر ابھی غلام تھے. یہ ذہنی طور پر مینٹلی, یہ فزیکلی جغرافکلی آزاد تھے, لیکن ذہنی اور مینٹلی یہ ابھی غلام تھے. وہ جسے کہتے ہیں نا غلام ابن غلام قوم تھی. ابھی بھی ان کے دلوں میں اشربوا فی قلوبہم العجلہ, ان کے دلوں میں ابھی بھی بچڑے کی محبت اور عقیدت. تو بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا, بچڑے کی پوجا پاٹ کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی. وہ احکامات, جو 10 احکامات دیے گئے تھے, وہ تختیوں اور پتھروں کی سروں پر وہ لے کر آئے اور پھر بڑی سختی کا معاملہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو باقی رداد ہے وہ انشاءاللہ آئے گی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا ان سے کہا کہ دیکھو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے, تو اب توبہ کرو. بنی اسرائیل اور یہود کی شریعت میں شرک سے توبہ کا طریقہ بہت سخت تھا. ان کی شریعت میں توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص شرک کرے گا اور جو شخص بت پرستی کرے گا اس کی توبہ میں لازم اس کو قتل کرنا بھی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 2 گروہ بنا دیے. ایک گروہ جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی, اور ایک وہ گروہ جس نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا. اور نہ پوجنے والوں کے ہاتھوں سے بچڑے کو پوجنے والوں کی گردنیں کاٹی گئی تھیں, اور پھر اس بچڑے کو جلایا تھا, اس کو راکھ کیا تھا. لَنُحَرِّكَنَّهُ وَلِنَنصِفَنَّهُ, اس کو اڑا دیا تھا, اس کو بہا دیا تھا. یہ وہ قوم تھی جن سے اگر شرک کا ارتکاب ہوا تھا اپنی ذہنی غلامی کی بنیاد پر, تو جب نبی نے ان کو توبہ کر کے اصلاح کرنے کا کہا تھا تو یہ اصلاح کر کے پلٹ آئے تھے. اس کے باوجود بھی یہ مغضوب کہے گئے. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آزادی ملی, آزاد خطہ ملا, پاکستان کا ٹکڑا ملا, بہترین نعمتوں سے مالا مال ملا, لیکن پاکستان ملنے کے باوجود ہمیں جسمانی آزادی بھی مل چکی, ہمیں جغرافیائی آزادی بھی مل چکی, لیکن آج تک ہم پاکستان کے باشندے ابھی بھی انگریزوں کے غلام ہیں. ابھی بھی ہم انگریزوں کے غلام ہیں. ذہنی غلامی کی علامتیں دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں. کوئی انگریزی بولنے والا
اس کی بات سنی جاتی ہے. انگریزی بولنے والے سے لوگ مروب بھی ہوتے ہیں, امپریس بھی ہوتے ہیں, اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. سرکاری دفاتر میں کوئی انگریزی بولے, کوئی پینٹ سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے جائے, اس کا کام ہو جاتا ہے. اردو بولنے والے اور شلوار قمیض پہننے والے کا کام ملتوی ہو جاتا ہے. یہ ذہنی غلامی ہے نا ہماری. اور پھر قومی سطح پر ذہنی غلامی اگر آپ دیکھیں, ہم ایسی غلام قوم ہے, آج تک ہم انگریزوں کے غلام ایسے ہیں کہ اگر پاکستان, وہ جسے کہتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان, سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن, ہمارا آئین آج بھی 90 سے 95% وہ برٹش کانسٹیٹیوشن ہے. وہ جو انگریزوں کی کانسٹیٹیوشن تھی, جو انگریزوں کا آئین تھا, وہی آج ہمارا آئین ہے, وہی آج ہمارا دستور ہے. اور جو انڈین پینل کوڈ کے قوانین تھے, وہی آج ہمارا نظام قانون ہے. یہ ہماری انگریزوں کی غلامی ہے کہ نہ قرآن آئین ہے, نہ قرآن دستور ہے, نہ قرآن نظام حکومت ہے, نہ قرآن نظام قانون ہے. یہ آج پاکستان کے لوگوں کی ذہنی, انگریزوں کی ذہنی غلامی کی علامتیں ہیں. انہوں نے تو اپنی ذہنی غلامی سے نجات کے لیے بچھڑے کو جلا دیا تھا, لیکن ہم آج بھی اسی بچھڑے کو اپنے سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں. آج بھی ہم اس برٹش کانسٹیٹیوشن کو اپنے گلے کا ہار بنا کے بیٹھے ہیں, اور ہم نظام اسلام کو رائج کرنے کے لیے قومی سطح پر نہ تیار ہیں, نہ قائل ہیں, نہ مائل. پھر سمجھتے ہیں کہ وہ مغضوب ہیں, اور ہم ان مغضوب کے رستے سے بچنے کی دعائیں کر کے بچ جائیں گے. رویہ تو مغضوب سے بھی بدتر ہے, انداز تو مغضوب سے بھی بدتر ہے. قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر اللہ ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنے, اور وہ جو کہا گیا کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 55, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں, تم سے ہم کلام ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے, سائقے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا. شاید ہے کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یہ کیا ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 40 دن کی ملاقات کے بعد آپ کو اللہ کے 10 احکامات, جو 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کی تھی, وہ پتھروں کی سلوں اور تختیوں پر کندہ کر کے دی گئیں, تو وہ غلام قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان احکامات کو ماننے سے انکار کر رہی تھی. حالانکہ آنکھوں سے دیکھا تھا, حالانکہ ہاتھوں سے چھوا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں دیکھیں گے آنکھوں سے. حالانکہ ایمان کون سا معتبر ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب. لیکن آنکھوں سے دیکھنے, ہاتھوں سے چھونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف تبھی مانیں گے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سے کیسے ہم کلام ہوتے. ہم اب اپنے کانوں سے سنیں گے اور ہم کلام ہونے کی ملاقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, پھر ہم مانیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کے حریص تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھی 70 سرداروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا, اور یہ 70 سرغنہ سردار جو ہیں ان کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے. اور وہاں پر یہ 70 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے کلیم اللہ کے ساتھ سنا, لیکن اس کے باوجود ضد برائے ضد, تنقید برائے تنقید, مان کے نہ دینے والا ڈھٹائی کا رویہ. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سننے پر بھی ایمان نہیں ہوگا, ہاتھوں سے بھی چھو لیا, آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, کانوں سے بھی سن لیا, نہیں, ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ اکبر, بڑا تکبر, گھمنڈ میں بڑی دھوں کی. تو یہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, کبریائی میری ردا ہے, جو میری تو تکبر کرنے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بجلی گری تھی, اور یہ سب کے سب پھر ہلاک ہو گئے. 70 سردار جو گئے تھے, اس 70 کے 70 سردار ہلاک ہو. سزاتی ضد کی, ڈٹائی کی, یہی انکار حق کی کچھ وجوہات ہیں نا جن پر پیچھے بات بھی ہو چکی.
اب جب یہ 70 سردار ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی. ظاہر ایک پریشانی لاحق تھی کہ یہ لوگ تو پہلے ہی میری بات نہیں مانتے, اب میں اگر یہ خبر لے کر گیا کہ تمہارے 70 سردار بھی ہلاک کروائے ہوں تو یہ تو اور مخالف ہو جائیں گے, یہ تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے, ان کو پھر زندہ کر دیا گیا. لیکن یہ ضدی قوم پھر بھی ماننے سے انکار ہی کرتی رہی. قومیں جب ضد اور ڈھٹائی پر جم جاتی ہیں, قومیں جب سٹبن اور آبسٹنسی کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رک جاتی ہیں تو عذاب الہی سے دو چار ہوتی. علامہ اقبال نے وہ فلسفہ سمجھایا نا, آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور یہی منزل آج ہماری قوم کی زندگی میں بھی کٹھن ہو چکی ہے. ہم اسلامی نظام کی تبدیلی کے لیے بحیثیت قوم راضی نہیں ہیں, اسی لیے من حیث القوم مختلف شکل میں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دوچار ہو رہے ہیں. اللہ ہوش کے ناخن لینے, یہ چھوٹے عذابوں کی وجوہات کو سمجھنے اور رب کی طرف پلٹ کر اس نظام کو اسلامی نظام بنانے اور پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا کر خوشحال پاکستان بنانے کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 50, آیت نمبر 57. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا, ہم نے تمہیں من اور سلوہ کی غذا دی اور تم سے کہا جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. اب یہ ابر کا سایہ کب, کیوں, کیسے, کہاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس ساری تکلیف میں سے نکال کر اللہ نے صحرائے سینا میں, ڈیزرٹ میں آباد کر دیا. اب جب صحرا میں آباد کیا تو ظاہر صحرا میں گرمی, حدت, تپش, دھوپ ان کو ستاتی تھی, تو اللہ نے ان کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے اللہ کے حکم سے جس زمین کے علاقے, جس صحرا کے علاقے پر یہ آباد تھے ان کے وہ لوگ, اس کے اوپر اللہ کے حکم سے ایک بدلی سی چھائی رہتی, کالے بادل چھائے رہتے تھے جس کی وجہ سے خنکی ہوتی تھی, حرارت میں کمی تھی اور موسم اور مطلب بڑا ابر آلود اور بہت جو تھا وہ اچھا رہتا تھا. ارد گرد گرمی اور ارد گرد وہ صحرا کی حدتیں, لیکن ان کے اوپر وہ بادل جو ہیں وہ چھائے رہتے. اور اللہ نے کیا دیا, وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. ان کو آسمانی خوراک, دو چیزیں, من اور سلوہ. سلوہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور تفاسیر میں بیان کیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے, بالکل چھوٹے چھوٹے ٹائنی پرندے, یہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور یہ ان کے لیے لحمیات اور میٹ اور جو بہت صحت افزا کھانا ہے اور طعام ہے اس کا ذریعہ بنتے تھے. یہ سلوہ چھوٹے چھوٹے بٹیروں سے بھی چھوٹے پرندے تھے جو ان کے لیے غائبانہ طور پر رزق کا ذریعہ بنتے تھے. من کیا تھا؟ من آسمان سے برسنے والا ایک خاص قسم کا مشروب تھا, بوندوں کی شکل میں برستا تھا. اس کو دو مقاصد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. یہ آسمان سے راتوں کو برستا تھا یہ من, اور اس کو یہ اپنے برتنوں میں, اپنے ظروفوں میں جمع کر لیتے تھے, اور یہ بہت ہی میٹھا بھی تھا, بہت فلیورڈ تھا, اور یہ بڑی طاقت توانائی بھی دیتا تھا. گویا یہ ایک بہت بہترین ٹیسٹی اور انرجی ڈرنک تھا. ایک انرجی ڈرنک تھا جو ان کو طاقت, قوت, لذت اور ان کو حرارت بھی دیتا تھا اور ان کی پیاس بھی بجھاتا تھا. یہ ایک بہترین فلیورڈ انرجی ڈرنک کی شکل میں اس من کو استعمال کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں, یہ من جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ شبنم کے قطرے, وہ ڈیو ڈراپس جو ہے وہ پتوں کے اوپر گرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے موتیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ من بھی جب گرتا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے موتیوں کی شکل میں سوکھ جاتا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل اختیار کرتا تھا. جیسے میں تشبیہ دے کر اگر سمجھاؤں کہ جیسے ساگو دانہ ہوتا ہے نا, یہ من کے قطرے جو رات کو برستے تھے یہ دن میں چھوٹے چھوٹے گول دانوں کی شکل میں خشک ہو جاتے تھے. یہ ان دانوں کو جمع کرتے تھے
جیسے ہم گندم اور گیہوں کو پیستے ہیں، یہ ویسے ان دانوں کو رگڑ کر پیس کے آٹے وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ایز اے اسٹیپل فوڈ. تو اللہ نے گویا طعام اور پینے کے لیے، کھانے کے لیے سب کچھ ہی فراہم کر دیا نا. سلوا جو ہے وہ کھانے کے لیے خوراک اور من پینے کے لیے بھی، اور پھر ساتھ ہی وہ روٹی وغیرہ کے لیے ایز اے اسٹیپل فوڈ بھی پرووائڈ ہو گیا. تو اللہ نے کھانے پینے کا ٹوٹل بندوبست کر دیا. لیکن یہ کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ نے یہ آسانیاں، یہ سہولت، یہ من اور سلوا کی نعمتیں آسمان سے کیوں اتری؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ قوم تھی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لینا تھا. کون سا کام؟ اللہ کی زمین پر شریعت موسوی کے نفاذ کا کام. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو نافذ کرنے کا کام اللہ نے اس گروہ سے لینا تھا. یہ بہت بڑا کام تھا، یہ بہت اعلیٰ کام تھا جو اس قوم سے لینا. بس اس مقصد کے لیے پھر اللہ نے ان کو کھانے پینے، روٹی روزی، فکر معاش، کمانے، ان جھنجھٹوں سے آزاد کر دیا. ورنہ مرد صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے، روٹی روزی، فکر معاش کے چکروں میں کھپتے رہتے ہیں. تو اللہ نے اس پوری کی پوری قوم کو ان فکر معاش کے دھندوں سے آزاد کر کے ذہنی طور پر آزاد کر دیا تاکہ ایک بڑی کوالٹی کا کام کر سکے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، روز ایک ہی من اور ایک ہی سلوا کیوں؟ اللہ تو رازق ہے. اللہ تو چاہتا تو کسی ایک دن سلوا، کسی ایک دن مرغ، کبھی مرغابی، کبھی فاختہ، کبھی کچھ آتا. فرق کے انواع و اقسام کے کھانے اور طعام بھی آ سکتے تھے، لیکن روز ہی ایک کھانا، روز ہی ایک من اور وہی سلوا کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے، جن سے اللہ نے ایک بڑا کام لینا تھا، نفاذ شریعت کا کام لینا تھا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کا کام لینا تھا، اللہ ان کو سادگی طعام کا عادی بنانا چاہتا تھا، فکر معاش کی جھنجھٹوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اور سادگی طعام، سمپلسٹی آف میلز کا عادی، تاکہ ان کی زندگی کھانا نہ بن جائے. سادہ کھانا، جو من سلوا ملے وہ کھائیں، نہ کمانے کی فکر، نہ پکانے کی فکر، اور نہ ہی ویریبل قسم کی خوراکوں کے جھنجھٹوں کی فکر. بس یہ چھوٹا سا کھائیں اور بڑے کام میں لگ جائیں. اصول بہت واضح ہے. جو شخص اپنی زندگی میں کوئی بڑے مقاصد کو اپنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی بڑے ایمبیشنز کو ٹارگٹ بنانا چاہتا ہے، یا جو شخص اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، تبلیغ اور دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا ہے، اسے ان کھانے پینے کے چکروں اور جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو کچھ حد تک آزاد کرنا ہوگا. سادگی طعام کا عادی بنانا ہوگا. آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے حوالے سے نا لوگوں کے گروپ فرق قسم کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ there are people who live to eat and there are people who eat to live. اگر ترجمہ کروں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ اس لیے رہتے ہیں کہ انہوں نے کھانا ہوتا ہے. جن کی زندگی کا مقصد کھانا بن جائے، پھر ان کی زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی نہیں رہتا. اگر اپنی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی بنانا چاہتے ہیں تو پھر کھانا زندگی کا مقصد نہیں بنانا. جب زندگی کا مقصد کھانا بن جائے تو پھر بڑے بڑے کام نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. چھوٹی عمر کی تھیں، ٹین ایجر تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آتی ہیں، اور آپ کی وفات جب ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اکثر روایت میں آتا ہے 18 سال کی تھی.
تو ایک چھوٹی ٹین ایجر بچی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دن میں تازہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا. زکیہم، آپ نے تربیت کی. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے؟ تو یاد رکھیے گا جب زندگی کھانا بن جاتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے مقاصد زندگی سے نکل جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے تربیت ہو گئی اور پھر زندگی کھانا نہیں رہی تھی. زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنے بھانجے سے بات کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں بھانجے ہمارے گھر حال یہ ہوتا تھا کہ ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا. کتنے مہینے؟ 2 مہینے ہو گئے. ہاں، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند. حضرت عروہ بن زبیر بھانجے ہیں ان کے، حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے ہیں. اور بھانجے ہمارے گھر چولہا نہیں چلتا تھا. تو بھانجے نے حیرت سے پوچھا خالہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی کربنگ اور گرمبلنگ نہیں تھی. حضرت عائشہ نے بڑی سادگی سے فرمایا وہ کالی چیز اور پانی. کالی چیز کیا تھا؟ کھجوریں اور پانی. الا یہ کہ کبھی کبھی ہمسایوں کے گھروں سے بکری کا دودھ آ جاتا، اور وہ بکری کا دودھ جو تھا نا وہ ایک ٹریٹ ہوتی تھی. تو یہ سادگی توام، یہ سادگی توام آ گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. زندگی کھانا نہیں بن گئی. 2210 احادیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ان سے مروی ہے. اور صحابہ نے فرمایا 4 حصہ دین کا، 1/4 آف دا ریلیجن آف اسلام ہمیں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. زندگی میں بڑے مقاصد آ گئے، زندگی کھانا نہیں رہی تھی. اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بڑے مقاصد سے آشنا کر دے. اللہ سادگی توام کی عادت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو سادگی توام وہ تو بہت دور دور تک نظر نہیں آتی. زندگی کھانا، صبح و شام کھانا، پورا گھرانہ کھانے کے گرد گھوم رہا ہے. ماں صبح اٹھتی ہے، یہ ہم مائی ہیں جو تربیتیں کر رہی ہیں اور ہم مائی ہیں جو بگاڑ رہی ہیں. ماں صبح اٹھتی ہے اور ایک فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا. بیٹا کیا ناشتہ کرو گے؟ اب وہ ایک کا فرینچ ٹوسٹ بن رہا ہے، ایک کا چیز ٹوسٹ بن رہا ہے، ایک کا فرائی انڈا بن رہا ہے، ایک کا آملیٹ انڈا بن رہا ہے، ایک کا پراٹھا بن رہا ہے. فرمائشی پروگرام کا ناشتہ. ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد ماں کوکنگ شو دیکھتی ہے اور ایک نئی ریسیپی سیکھتی ہے، پھر اس کی سوسیں لاتی ہے، اس کے مٹیریل لاتی ہے، اور بڑے پاپڑ بیل کر دوپہر کا کھانا، فرق ریسیپی، فرق چیز، وہ کھانا دسترخوان پر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد بچے اسکول سے، کالجوں سے آ رہے ہیں، یہ تو پوچھنے کا وقت تھا کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا انٹریکشن. نہیں، کھانا ڈسکس ہو رہا ہے، کھانے کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. پھر کھانا ختم ہوتا ہے، اماں رات کو کیا پکائیں گی؟ اور پھر رات کی تیاری، پھر شام کی چائے، پھر رات کے کھانے کے بعد میٹھے میں کیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ زندگی کھانا بن گئی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، جب زندگی کھانا بن کے رہ جائے تو پھر زندگی میں بڑے مقاصد شامل نہیں ہوتے. اللہ ہمیں زندگی میں بڑے زندگی کے مقاصد سے آشنا کر دے، اور اللہ ہمیں سادگی توام اور سادگی طعام کی بہترین توفیق اور عادت عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ابر کا سایہ دیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تمہیں کہا کہ جو پاک چیزیں بخشیاں نا انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ اچھا جناب ایک اور بات سیکھ لوں، بتا دوں کہ من اور سلوہ ان کی سہولت اور آسانی کے لیے بھی دیا گیا تھا، اور من اور سلوہ سادگی طعام کی تربیت کے لیے بھی دیا گیا تھا. ان کی فرصت، ان کی تربیت دونوں کے لیے. اب ایک اور تربیت مقصود تھی. ان کو کہا گیا کہ یہ من اور سلوہ روز آئے گا. ان کو ٹریننگ کی گئی کہ دیکھو یہ آئے گا، اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، اس پر توکل کرنا، قناعت کرنا، وہ جو ایک دن دے رہا ہے وہ اگلے دن بھی دیتا رہے گا. تم لوگ کیا کرنا؟ تم لوگ یہ کرنا کہ جتنا جس کو ضروری ہو اتنا لینا.
اپنی ضرورت سے زیادہ نہ لینا اور کسی دوسرے کا حق نہ لینا اور پھر اس کو ذخیرہ نہ کرنا. یہ 3 باتیں بتائی گئی. اس من اور سلوہ کے طعام کو استعمال کرنے کا یہ 3 نکاتی لائے عمل بتایا گیا تھا کہ جتنا ضروری ہو اتنا لینا، کسی اور کا حصہ نہ لینا اور اس کو ذخیرہ نہ کرنا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ان کی تربیت اور تزکیہ تھا کہ ایک تو ان کو اللہ پر توکل اور قناعت ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں میں سے ہرس، ہوس، طمع، لالچ، خود غرضی نکل جائے. ان کو دوسروں کے اوپر ظلم، زیادتی، ناانصافی، حق تلفی، یہ اس سے باز آنے کا طریقہ سیکھ لیں. لیکن کہاں مغضوب تھے، ضدی ڈھیٹ قوم تھی، اللہ کی بات نہیں مانتی. تو جب یہ پابندی سکھائی گئی، اللہ رازق، اللہ رب کے احکامات اور دیے ہوئے رزق کی پابندیاں سکھائی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بالکل برخلاف ان کے جو نوجوان تھے نا، جو طاقتور تھے، یہ اپنی ضرورتوں سے زیادہ لے لیتے تھے. اپنی ضرورتوں، اپنی حاجتوں سے زیادہ من اور سلوہ جمع کر لیتے تھے اور پھر اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے. جو بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار، عورتیں، ان کا حصہ لے لیتے تھے اور وہ سارا حصہ سمیٹ کے اپنے ذخیرہ کر لیتے تھے. اور وہ بیچارے بھوکے مانگتے، تڑستے رہتے تھے لیکن ان کو نہیں دیتے تھے. اگلے دن یہ سارے کا سارا ذخیرہ کیا ہوا من اور سلوہ یہ گل سڑ کے متعفن ہو کے خراب ہو جاتا تھا. اس کو پھینک دیتے تھے لیکن بھوکوں پیاسوں کو نہیں دیتے. یعنی جو تربیت مقصود تھی، ظالم بھی بنے، حق تلفی بھی کی اور ہرس اور ہوس کا شکار بھی ہوئے، خود غرضی بھی کی اور اللہ کی توکل اور قناعت بھی نہیں اپنائی. پھر یہ اللہ کے غضب سے کے دوچار ہوئے. اگر آج ہم اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں تو کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ الماریاں بھی بھری ہیں، سٹور بھی بھرے ہیں، فریج بھی بھرے ہیں، فریزرز بھی بھری ہیں، کیبنٹس بھی بھری ہیں اور فریجوں کے اندر پڑا پڑا کھانا خراب ہو جاتا ہے. کسی بھوکے، کسی غریب کو دینا جو ہے وہ لوگ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل وہی کا وہی رویہ ہے. اللہ ہمیں ان رویوں کی قباحتوں کو سمجھنے اور یہ دیکھنے کہ ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں ہیں اور ہم ایک ہی قسم کے طعام پہ راضی نہیں ہیں. یہ رویہ جو ہے یہ مغضوب قوموں کا رویہ ہے. جب ان کو ایک ہی چیز ملتی رہی تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آیت نمبر 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. پھر یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے نا، اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن. یہ 2 کام کرو گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو مزید دیں گے. مگر جب ان کو یہ طریقہ سکھایا گیا تو اللہ نے تو انہوں نے کیا کیا؟ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. کیوں؟ یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. اب یہاں پر سورہ بقرہ میں کچھ واقعے کی ترتیب رد و بدل کر دی گئی ہے. جو واقعے میں جو روداد پہلے ہوئی اس کو رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 60 میں بتایا گیا ہے، اور جو ہیپننگ بعد میں ہوئی اس کو رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 58 کے بعد بتایا گیا. یعنی پہلے والی ہیپننگ بعد میں اور بعد والی ہیپننگ پہلے بتائی گئی ہے. یہ کیا ہوا کہ جب ان کو روز ہی من اور روز ہی سلوہ ملتا تھا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آیت نمبر 61 میں کہا کہ موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ کہ روز ہی سلوہ آ جاتا ہے، روز ہی من آ جاتا ہے. اس پر حضرت موسیٰ نے کیا کہا وہ آگے جا کے ہم روداد اگلے رکوع میں پڑھیں گے. لیکن جب انہوں نے متفرق، ویریبل
چینجنگ ڈفرینٹ دسترخوان کا مطالبہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. اللہ نے نشاندہی بھی کی, اللہ نے تجویز بھی دی, اللہ نے حکم بھی دیا, اور اطاعت کرنے والوں سے وعدہ بھی کیا, اور وعدے کو نبھا کر فتح حاصل کرنے والوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو تمہیں جو بدلتا ہوا کھانا چاہیے, اور تمہیں گیہوں, ککڑی, ساگ, لہسن, پیال, دال, جس کا آگے ذکر آئے گا, تمہیں وہ چاہیے, تو یہاں پر صحرا میں رہنے کی بجائے کیا کرو, یہ ایک شہری آبادی ہے, یہ شہری آبادی ہے, جاؤ تم جہاد کرو, تم قتال کرو, اور تم اس بستی کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم جہاد اور قتال کر کے اس شہری آبادی کے لوگوں کی طرف جاؤ گے تو فتح اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. نصر من اللہ, اللہ کی طرف سے تمہاری فتح تمہارے شامل حال ہوگی, تاکہ تم اس بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر سکو. تو جب تم غلبہ اسلام کے لیے اس بستی پر جاؤ گے, فتح اور نصرت تمہارے شامل حال ہوگی, تو پھر کیا کرنا, 2 کام کرنا, سجدہ ریز ہونا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. سجدن کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ ایک تو اس لیے کہ جب تمہیں فتح ملے, کامیابی ملے, تم دشمنوں کو شکست دے کے اس بستی میں فاتح بن کے داخل ہو, تو شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہونا, اللہ کی نعمت, اللہ کی کامیابی ملنے کے لیے سجدہ ریز ہو کر شکر گزار ہونا, گویا سجدہ شکر کا حکم دیا گیا. اور ویسے بھی سجدہ عاجزی کی تربیت کرتا ہے, جھکنے کی تربیت کرتا ہے, تو ان کو کہہ دیا گیا کہ عاجزی سے, انکساری سے جھکتے ہوئے داخل ہونا, اپنی فتح کے نشے میں مست ہو کر اکڑتے ہوئے, اتراتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے, نہ ڈھینگے مارتے ہوئے, اتراتے ہوئے داخل ہونا, یہ پہلا حکم تھا. اور اس سے 2 چیزیں مقصود تھیں. اگلا حکم کیا تھا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کا مطلب ہے بخشش. اس سے بھی 2 باتیں مقصود تھیں. ان کو یہ کہا گیا کہ جب تمہیں اللہ کے حکم سے فتح ملے اور تم شہر میں فاتح قوم بن کے داخل ہونا, تو عاجزی, انکساری کے ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرنا. کیا اصول ہے؟ نعمتوں کے ملنے پر, کامیابی پر, فتح پر, ترقی پر اللہ سے بخشش کا طلب کرنا. یہ بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا. سورہ نصر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جب وہ فتح آئے گی, وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ کو بھی فرمایا گیا تھا کہ جب نعمت ملے گی, کامیابی ملے گی, تو استغفار کرنا. ترقی کے ملنے پر, کامیابی کے ملنے پر, فتح اور نصرت کے شامل حال ہونے پر, یا نعمتوں کے ملنے پر استغفار کیوں؟ سب سے پہلی وجہ, بہت دفعہ دنیاوی کامیابیوں کو حاصل کرنے میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی, نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر نعمتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں تم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوگی ہیں تو اللہ سے بخشش طلب کر لو. دوسری بات, نعمت ملتی ہے, کامیابی قدم چومتی ہے, تو تکبر آ جاتا ہے. اس لیے اس تکبر کو مٹانے کے لیے بخشش اللہ سے مانگو. اور پھر بہت دفعہ عیش میں یاد خدا بھول جاتی ہے. امکان ہے کہ اس نعمت کے ملنے اور اس ترقی اور کامیابی کے ملنے پر مستقبل میں بھی تم سے کمیاں ہوں, تو بخشش کو اپنا معمول بنا لو. اور حتت ان کا دوسرا مدعا اور مطلب کیا تھا کہ جس بستی میں تم داخل ہوگے وہاں پہ جابر ظالم حکمران بن کے مت داخل ہونا, عام معافی کا اعلان کر دے. اللہ کے حکم سے تمہیں جب اس خطے کے لوگوں کے اوپر فتح ملے گی, نصرت تمہارے قدم چومے گی, تم فاتح قوم بن کے داخل ہوگے, تو ان پر ظلم نہ کرنا, ان پر زیادتیاں نہ کرنا, ان پر مظالم نہ ڈھانا, بلکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا. یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں. تو ان کو یہ حکم دیے گئے تھے, سجدہ کرنا شکر کے لیے, سجدہ کرنا عاجزی کے لیے, حتتن کہنا اپنی بخشش مانگنے کے لیے, حتتن کہنا لوگوں کی معافی کا اعلان کرنے کے لیے. قوم ضدی, قوم ڈھیٹ, قوم نافرمان, قوم سرکش, جو کہا جاتا تھا اس کو بدل دیتی. کیا کہا اللہ نے؟ کہا جو بات ان کو کہی گئی تھی انہوں نے بدل دیا. کیا بدلا تھا؟ ان کا طریقہ تھا, بہت دفعہ ذکر آئے گا,
یہ الفاظ کو کچھ موڑ توڑ کے بدل دیتے تھے. ہتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. نہ سجدہ ریز ہوئے، نہ اللہ کا شکر کیا، نہ عاجزی کی، بلکہ اکڑتے اتراتے فخر کرتے ڈھینگے مارتے تکبر کرتے ہوئے داخل ہوئے اور ظالم جابر حکمران بن کے داخل ہوئے. معافی کا اعلان کرنے کی بجائے ہنتتن کا مطلب تھا گندم گندم. اپنی مفتو قوم سے گندم کا خراج مانگتے، ٹیکس اور گندم کا خراج مانگنے کا ظلم کر کے داخل ہوئے. اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا، اللہ کی سزا آئی. اللہ فرما رہے کیا کیا؟ انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. عذاب کیوں آتا ہے؟ قوموں کے اپنے فسق کی وجہ سے، قوموں کی اپنی نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے عذاب آتا ہے. ان کی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے آسمان سے گندگی کا عذاب آیا تھا. یہ گندگی کا عذاب کیسا تھا؟ اس قوم میں طاعون کی وبا پھوٹی تھی، پلیگ. طاعون ایک بیماری ہے، جب کسی بستی میں یا کسی علاقے میں گندگی بہت ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ چوہے بڑھ جاتے، اور چوہے کے پسو جو ہیں اس کی وجہ سے ایک وبا پھیلتی ہے جس کو پلیگ یا طاعون کہتے ہیں. تو ان پر گندگی کا عذاب آیا اور پھر ان میں طاعون کی وبا پھوٹی. اصول بڑا واضح ہے، جب کوئی قوم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بدل دیتی ہے، خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنے کا معاملہ اختیار کرتی ہے. جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، بما کانوا یفسقون، سرکشی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ڈس اوبیڈینس میں انڈلج کرتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو بدل دیتی ہے، تو پھر اس پر گندگی کا عذاب آتا ہے. کیا خیال ہے؟ گندگی کا عذاب ہے؟ بھگت رہے ہیں ہم من حیث القوم. سڑکیں، چوراہے، گلیاں، ندیاں، نالے سب گند سے بھرے ہوئے، پلیوشن، ہوا گندی. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ایک کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہے. ایک حکومت کے بعد اگلی حکومت، ایک حکمران کے بعد اگلا حکمران. کراچی کی صفائی کی کوشش، ہر مہم ختم نہیں ہو رہی، ختم. سڑکیں گندی ہیں، ان کے نالے گندے ہیں، سیوریجز بھرے پڑے ہیں. اتنا بڑا کراچی کا شہر آج ایک کوڑے دان بن کے رہ گیا. یہ گندگی کا عذاب ہے. اور چھوڑ دیجئے کراچی کو، لاہور سب سے گندی دنیا میں ہوا، the worst air index جو ہے وہ لاہور کی ہوا ہے. ہوا گندی ہوگی، ان کی زمین گندی ہوگی، ان کے گلیاں کوچے نالے گندے ہو گئے، ہماری ہوا سب سے گندی ہوگی. یہ ہے گندگی کا عذاب. یہ ہے ایکچول فزیکل گندگی کا عذاب، پولوشن کا عذاب جو ہم من حیث القوم بھگت رہے ہیں. اور پھر صرف یہ گندگی کہاں ہے؟ گندگیوں کے طوفان ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی، نگاہیں گندی ہیں، زبانیں گندی ہیں، دل گندے ہیں، اشتہار گندے ہیں، لگے ہوئے سائن بورڈز گند کا ڈھیر ہے. کہ گندگی کا عذاب امٹ امٹ کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ گندگی کی وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسقون. جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بدل دیں گے، اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے قوانین کو اپنا قانون نہیں بنائیں گے، اللہ کی کتاب کو اپنا نظام حیات، نظام حکومت نہیں بنائیں گے، بدل کے کچھ سے کچھ کر دیں گے، تو پھر اللہ گندگی کے عذاب سے دوچار کرتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے، صرف ان قصوں کو قصہ سمجھ کے نہیں، ان کو عبرت کے واقعات سمجھ کے، ہوش کے ناخن لے کے، استغفار اور اصلاح کا وعدہ کر کے رب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو سنتے پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنے، اس کو اس قوم سے متعارف کروانے کا ظرف، لگن اور شوق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.